الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرآن مجید کی چند مخصوص صورتوں کی اہم خصوصیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب قرآن مجید کا وہ سب سے آخری حصہ جو نازل ہوا وہ کون سا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ آخر ما نزل اختلف العلماء فی ذلک علی اقوال۔ فرمایا کہ قرآن مجید کا آخری حصہ وہ جو آخر میں نازل ہوا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ ان اقوال میں سے اشہرھا ان آخر ما نزل قولہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم، رواہ الشیخان۔ یہاں سے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو سب سے آخری حصہ ہے، اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور سب سے مشہور قول یہی ہے کہ قرآن مجید کا وہ جو آخری حصہ ہے جو آخر میں نازل ہوا وہ یہ آیت ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یہ آیت، اس کو شیخین نے یعنی امام بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا۔ ایک قول یہی ہے کہ یہ آیت ہے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ آخر وہ جو نازل کیا گیا، اختلاف کی علماء نے اس بارے میں اوپر چند اقوال کے، مشہور ان میں سے یہ ہے کہ بے شک آخری وہ جو نازل ہوا وہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یستفتونک قل اللہ یفتیکم، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو فرما دیں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اس روایت کیا اس کو شیخین نے۔ وقال ابن عباس آخر آیت نزلت آیت الربا، رواہ البخاری وہی قولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے آخری حصہ جو نازل کیا گیا، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سود کے بارے میں، وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو اور اس کو چھوڑ دو جو باقی ہے، یعنی سود۔ تو اس کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، اور فرمایا ابن عباس نے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت سود کی ہے، یعنی ربا کی ہے۔ روایت کیا اس کو امام بخاری نے، اور یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور چھوڑو اس چیز کو جو باقی ہے ربا سے۔ وقال ایضا آخر آیت نزلت واتقوا یوما ترجعون فیہ۔ اور تیسرا قول ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا سب سے آخری حصہ جو نازل ہوا وہ یہ آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اے ایمان والو تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو ترجمہ دیکھیں، اور فرمایا یہ بھی کہ آخری آیت جو نازل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم ڈرو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے جس کے اندر۔ وقال سعید بن المسیب آخر آیت نزلت آیت الدین، قال السیوطی وهو مرسل صحیح الاسناد۔ ایک چوتھا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے آخری حصہ جو نازل ہوا وہ دین کی تکمیل کے بارے میں جو آیت تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی چوتھے قول کے مطابق۔ تو ترجمہ دیکھیں اس کا۔ اچھا، اس بارے میں امام سیوطی نے یہ فرمایا ہے، اور یہ مرسل حدیث ہے، حدیث صحیح الاسناد بھی ہے، اس کی سند بھی درست ہے، اور یہ مرسل ہے، یعنی مرسل کا معنی ہے کہ سعید بن مسیب جو تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کا ارسال کیا اور درمیان میں کسی صحابی کو
حذف کر دے۔ ارسال یہ ہے کہ کوئی راوی اپنے شیخ کو حذف کر دے۔ تو یہ حدیث پاک پھر بھی صحیح الاسناد ہے، اگرچہ راوی حذف ہے کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں، اگرچہ یہاں صحابی حذف ہوا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا سعید بن مسیب نے آخری آیت وہ جو نازل ہوئی وہ آیت دین کی ہے۔ فرمایا امام سیوطی رحمہ اللہ نے، اور وہ مرسل حدیث ہے اور صحیح الاسناد ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ بِأَنَّهَا نُزِلَتْ كُلُّهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً كَتَرْتِيبِهَا فِي الْمُصْحَفِ فَيَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِّنْهُمَا أَنَّهَا آخِرُ مَا نُزِلَ وَحِينَئِذٍ يُتَأَوَّلُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ آخِرُ مَا نُزِلَ فِي شَأْنِ الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ۔ اب یہ جو 4 اقوال بیان کیے گئے ہیں، ان 4 اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، ظاہراً تضاد اور منافات نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں تعارض اور تضاد نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان تطبیق ممکن ہے۔ تطبیق بئی طور پر ہے کہ جو دوسرا قول ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سود والی آیت سب سے آخری ہے، اسی طرح جو باقی اقوال 3 ہیں، تیسرا اور چوتھا، کہ اس میں وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ اِلَى اللَّہِ، یہ تیسرے قول کے مطابق، چوتھے قول کے مطابق الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُم یہ نازل ہوئی۔ تو فرمایا دوسری آیت اور جو دوسرا قول اور دوسرے کے بعد جو تیسرا اور چوتھا قول ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ آیات بالکل اکٹھی نازل ہوئیں، دفعہ واحدہ، یعنی ایک ہی وحج کے اندر ایک ہی موقع پر آپ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی گئیں یہ آیتیں اکٹھی بیک وقت، جیسے قرآن مجید میں یہ موجود ہیں ترتیب کے ساتھ، لیکن بیک وقت نازل ہوئی ہیں، لیکن ان میں پہلے حضور علیہ السلام کے سامنے وہ نازل کی گئی کہ جو قرآن مجید کی ترتیب میں پہلے ہے، اسی طرح دوسرے بار پھر وہ نازل ہوئی جو ترتیب میں دوسری بار ہے، تیسری بار پھر وہ نازل ہوئی جو ترتیب میں تیسری بار، لیکن ایک ہی وقت میں یہ نازل ہوئی ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ تو اس وقت جب یہ ہوگا، جب یہ کہا جائے گا کہ یہ تینوں اقوال دوسرا، تیسرا اور چوتھا، ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ تینوں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں جب یہ کہا گیا کہ جب ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے پہلے نازل نہیں ہوئی، تو پھر ان تمام کو آخری آیت کہنا درست ہوگا۔ ایک تو یہ، اور پھر پہلے قول کو کس معنی پر محمول کریں گے؟ تو فرمایا جو پہلا قول ہے وہ آخری، جس میں کہا گیا کہ یستفتونک والی آیت ہے، یہ آخر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آخری ہے اس لحاظ سے کہ جو فرائض یعنی علم میراث کے مسائل جس آیت میں بیان ہوئے وہ تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن ان میں سے سب سے آخری آیت وہ یستفتونک کا ہے، نہ کہ بالکل قرآن کی سب سے آخری آیت، بلکہ اس کو جو آخری کہا گیا پہلے قول میں، یہ اس لحاظ سے ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جن میں وراثت کے مسئلے ہیں، وراثت کے مسائل جن آیات میں ہیں، ان میں سب سے آخری آیت وراثت کی وہ یہ ہے، نہ کہ من کل الوجوہ یہ آخری ہے۔ تو یہ ترجمہ دیکھیں، اور ممکن ہے تطبیق درمیان دوسرے قول کے اور ما بعد اس کے، بہی طور کہ وہ نازل ہوئی ہیں تمام اس کی اکٹھی ایک دفعہ، مثل ترتیب اس کی بیچ مصحف کے، تو بس صادق آئے گی ہر ایک کے اوپر ان میں سے کہ بے شک وہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اور اس وقت تعویل کی جائے گی پہلے قول کی کہ بہی طور پر کہ وہ آخری ہے، وہ جو نازل کیا گیا بیچ معاملہ فرائض یعنی وراثت اور احکام کے۔ لیکن یہاں پر ایک اور اعتراض بھی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے لیکن یشکل علی ھذا ما ورد ان قوله تعالی اليوم اکملت لکم دینکم نزلت بعرفۃ عام حجۃ الوداع، وجه الاشکال هو ان ظاہرها اکمال جمیع الفرائض والاحکام قبلها مع انه ورد في آیۃ الربا والدین والکلالۃ انها نزلت بعد ذلك، ولذلك فقد تأول العلماء هذه الآیۃ بان اکمال الدین المراد به في الآیۃ اقرارهم بالبلد الحرام واجلاء المشرکین عنه حتى حجه المسلمون لا يخالطهم المشركون، ويوجد هذا قول ابن عباس كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءة
فلما نزلت براءۃ نفی المشرکین عن البیت وحج المسلمین لا یشارکہم فی البیت الحرام احد من المشرکین فکان ذلک من تمام النعمت واتممت علیکم نعمتی۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تطبیق میں کہ فرائض میں علم وراثت کے جو مسائل والی آیات ہیں ان میں سب سے آخری آیت وہ یہی ہے یستفتونک وغیرہ والی، تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو جب یہ دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد وراثت والی آیت نازل ہونے کا کیا معنی ہے؟ دین مکمل ہی تب ہوا، بلکہ اس آیت سے یہ لازم آتا ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کو مکمل کہا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے وراثت اور نکاح طلاق وغیرہ کے سارے مسئلے وہ حلت حرمت کے بیان ہو چکے ہوں، تو تب یہ آیت درست ہوگی۔ تو یہ ایک اعتراض بنتا ہے، اشکال ہے یہ ایک۔ تو یہاں پر اس اشکال کا بھی ایک جواب دیا علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن مجید کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم میں قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ اس لحاظ سے ہے کہ دین کی تکمیل من کل الوجوہ نہیں کہ اس کے بعد اب کوئی حکم شرعی باقی نہیں رہا، اس کے بعد ہم کوئی آیت نازل نہیں کریں گے، اس معنی میں یہ تکمیل دین نہیں ہے، بلکہ تکمیل دین اس معنی میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمانوں نے حج ادا فرمایا تھا، وہ حج اس انداز سے کیا گیا تھا کہ مشرکین کو مکہ سے، مسجد حرام سے، حدود حرم سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا حج وہ بالکل انفرادی تھا، اس میں کوئی بھی مشرک مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں تھا مناسک حج ادا کرنے میں۔ تو اس لحاظ سے آج حج بہت ایک منفرد ہو رہا ہے۔ پہلے تو مشرک مسلمانوں کے ساتھ بھی طواف کرتے تھے، مسجد حرام میں اکٹھے ہوتے تھے، وقوف وغیرہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے، مشرک بھی اور مسلمان بھی کرتے تھے، تو وہ تو حج تھا۔ لیکن آج جو آخری حجۃ الوداع میں جس کو دین کامل کہا گیا، وہ اس معنی میں ہے کہ آج مشرکین کو یہاں سے نکال دیا گیا، اس معنی میں نہیں کہ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوگی، بلکہ اس معنی میں کہ آج تمہارے حج انفرادی ہیں، آج تمہارے حج میں کوئی مشرک شریک نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تمہارا دین آج مکمل ہو گیا ہے۔ اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کی روشنی میں یہ جواب دیا بعض علماء نے۔ تو چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ لیکن ایک اشکال وارد ہوتا ہے اوپر اس کے، وہ جو وارد ہوا کہ بے شک فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن مکمل کیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا، تو یہ نازل کی گئی عرفہ میں سال حجۃ الوداع کے۔ تو وجہ اشکال یہ ہے کہ اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ مکمل کرنا تمام وراثت اور احکام کو اس آیت سے پہلے، باوجود اس کے کہ یہ آیت وارد ہوئی ہے ربا میں اور دین میں اور کلالہ میں۔ تو بے شک یہ آیت نازل ہوئی بعد، یہ آیات نازل ہوئی ہیں بعد ان آیات کے، یعنی اکملت لکم دینکم کے بعد آیت نازل ہوئی ہے ربا اور دین وغیرہ کی۔ تو تحقیق تعویل فرمائی علماء نے اس آیت کی کہ بین طور پر کہ یہاں مکمل کرنا دین کو، یہ جو آیت میں مراد لیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کو پختہ کرنا، مسلمانوں کو پختہ کرنا بلد حرام میں یعنی مکہ شہر میں، اور نکالنا مشرکین کو مکہ سے، یہاں تک کہ حج کیا مسلمانوں نے اس حال میں کہ نہیں شریک تھا ان کے ساتھ نہیں شریک تھے ان کے ساتھ مشرکین۔ اور تائید کرتا ہے اس کی قول ابن عباس کا کہ مشرکین اور مسلمان یہ حج کرتے تھے اکٹھے، بس جب نازل ہوئی براءت نفی مشرکین کی بیت حرام سے اور مسلمانوں کے حج سے، تو کوئی شریک نہیں ہوتا ان کے ساتھ بیت الحرام میں، ایک بھی مشرکین میں سے۔ بس یہ یعنی مسلمانوں کو انفرادی حج دینا اور مشرکین کو نکالنا، یہ ہے
اتمام نعمت سے، وہ جس کو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کے اندر کہا گیا کہ میں نے مکمل کیا تمہارے اوپر نعمت اپنی کو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کو نکالا اور تمہارے حج کو پاک کیا اور مکہ شہر کو بھی پاک کیا۔ یہ معنی نہیں کہ آج پورا دین نازل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی صورت یا کوئی آیت یا وراثت کا کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا۔